پروگرام حسن نعت باب العلم قرآن اکیڈمی ان کے بانی اور سرپرست جو ہے جناب قاری محمد مزمل حسین کیلانی صاحب، آپ یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کریم آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ باب العلم قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام حسن نعت، جس کے اندر بہت خوبصورت ان کی کاوش ہے رضا ساؤنڈ کی، اور جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں، اللہ ان کو دارین کی برکت عطا فرمائے۔ جس کو در زہرا کی گدائی نہیں ملتی، جس کو در زہرا کی گدائی نہیں ملتی، اس شخص کو ہرگز بھی خدائی نہیں ملتی۔ اور جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، سجدوں کی کبھی اس کو کمائی نہیں ملتی، اور جنت میں کسی طور وہ داخل نہیں ہوگا، جنت میں کسی طور وہ داخل نہیں ہوگا، جس کو در زہرا کی رسائی نہیں ملتی، جس کو در زہرا کی رسائی نہیں ملتی، اور صدقہ نہ میسر ہو جسے آل نبی کا، صدقہ نہ میسر ہو جسے آل نبی کا، اس کو کبھی پاکیزہ کمائی نہیں ملتی، اس کو کبھی پاکیزہ کمائی نہیں ملتی۔ اور حاصل کلام اور مقطع ہے اس کلام کا کہ زہرا کی غلامی کی سند جو نہیں رکھتا، کہ سب زہرا کی غلامی کی سند جو نہیں رکھتا، عابد اسے پھر مدحہ سرائی نہیں ملتی، عابد اسے پھر مدحہ سرائی نہیں ملتی۔ باب العلم قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام پروگرام حسن نعت کے ہمارے آج کے مہمان خطیب اہل سنت فاضل ذی علی شان حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد عبد الباسط مجدی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ علم و حکمت کے موتی رول لے۔ جناب قاری علامہ مولانا عبد الباسط مجدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ درود پاک کے بعد ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسن نعت باب العلم قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام، جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بڑا بلند کر دیا ہے۔ اب یہ ذکر کتنا بلند ہے، جس خدا نے بلند کیا ہے وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ کسی کا ذکر میں بلند کروں گا اپنی طاقت کے مطابق، اگر کسی کا ذکر آپ بلند کریں آپ کریں گے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ، اس ذکر کو بلند کرنے والا میں نہیں آپ نہیں، بلکہ اس ذکر کو بلند کرنے والا خود خدا ہے۔ اس ذکر کو بلند کیا ہے خدا نے اپنی شان کے مطابق۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بڑا بلند کر دیا ہے۔ اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ سائنسدان کیا کہتے ہیں، قاری مزمل کیلانی صاحب، سائنسدان کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہر وقت زمین کے کسی نہ کسی کونے پر، زمین کے کسی نہ کسی خطے پر بارش ہر وقت ہو رہی ہے، اور جس دن بارش نہ ہوئی وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور مصطفیٰ کے غلام کیا کہتے ہیں، حضور کے عاشق کیا کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ بھی ہر وقت کائنات کے کسی نہ کسی کونے پر، کائنات کے کسی نہ کسی خطے پہ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے۔ جس دن ذکر مصطفیٰ نہ ہوا وہ دن بھی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بحمدہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حسن نعت ہو رہا ہے، حضور کی نعت ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو چاہتا ہے میری بات بن جائے وہ مصطفیٰ کی بات کیا کرے، اس کی بات اس جہاں میں بھی بن جائے گی، اگلے جہاں میں بھی بن جائے گی۔
پھر وہ کہے گا آقا میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے، آقا آپ کی بات کرتا تھا تو میری بات بن گئی ہے۔ میرے حضرت ابو البیان شارح مکتوبات امام ربانی حضرت علامہ پیر محمد سعید احمد مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اور یہ حسن نعت پروگرام حضور کی نعت پڑھنا صحابہ کی بھی سنت ہے۔ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی پیارے آقا، کریم آقا، رحیم آقا، لجپال آقا، آقا آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں، آپ کی نعت لکھی ہے، آقا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا حسان تو نے میری نعت لکھی ہے؟ جی آقا آپ کی شان میں چند اشعار لکھے ہیں۔ فرمایا حسان تو میری نعت پڑھنا چاہتا ہے؟ جی آقا آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم حسان کے لیے اپنا ممبر بچھا دیتے ہیں۔ فرمایا حسان تو میرے ممبر پہ بیٹھ جا، میں محمد نیچے بیٹھ کے تیری نعت سنتا ہوں۔ یہ ہے حضور کے نعت خاں کی شان، یہ ہے حضور کے نعت خاں کا مقام کہ حضور اپنا ممبر بچھا رہے ہیں۔ جب حسان بن ثابت نعت پڑھتے ہیں، وہ نعت بھی کیسی خوبصورت ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ جیسا حسین، آپ جیسا مہجبی، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا سونا، والدہا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، ومار رمیت کے بازوں والا، علم نشرہ کے کشادہ سینے والا، وما ینتقو کی زباں والا، لعمرکاں کی جاں والا، آقا آپ جیسی پیاری گفتار والا، آپ جیسا پیارا کردار والا، آقا آپ جیسی پیاری چال والا، آقا میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں، اور آنکھ دیکھتی کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا پیارا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے سب کو پیدا کیا، سب کو تخلیق فرمایا، جیسا خود چاہا ویسا تخلیق فرمایا۔ لیکن قبلہ کاری صاحب جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی، جب باری آتی ہے احمد مختار کی، جب باری آتی ہے نور الانوار کی، جب باری آتی ہے سید الابرار کی، جب باری آتی ہے خدا کے اپنے یار کی، خدا پوچھ پوچھ کے بناتا ہے۔ پیارے سب کو بنایا ہے، میں نے جیسا چاہا بنا دیا، جیسا چاہا تخلیق فرما دیا۔ پیارے تو میرا حبیب ہے، تجھ سے پوچھ کے بتا رہا ہوں، پیارے بتا کیسا بناؤں؟ تو پھر عاشق کیا کہتا ہے جب رب نے کہا ہوگا نا پیارے بتا تیرا چہرہ بناؤں کیسا بناؤں، تو حبیب نے فرمایا ہوگا رب العالمین اگر پوچھ رہا ہے میرا چہرہ بنانا ہے ایسا بنا دے جو جو مجھے دیکھتا جائے میرا عاشق ہوتا جائے، جو جو مجھے دیکھتا جائے میرے نام پہ گردنیں کٹاتا رہے۔ اگر رب العالمین پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ بناؤں تو کیسے بناؤں؟ یا اللہ ہاتھ بنا، ایسے بنا اشارہ کروں چاند کو توڑ دوں، اشارہ کروں سورج کو موڑ دوں، اشارہ کروں چاند کو توڑ کے پھر جوڑ دوں، اشارہ کروں درخت دوڑنے لگے، اشارہ کروں پتھر بولنے لگے۔ رب العالمین اگر پوچھ رہا ہے میرا ہاتھ بنانا ہے ایسا بنا، پھر ہاتھ بنایا کیسا بنایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، بنا کے فرمایا پیارے حبیب یہ ہاتھ تیرا ہاتھ نہیں ہے تو خدا کا ہاتھ ہے۔ عرض کی ہوگی پیارے رب اگر مجھ سے پوچھ رہا ہے کیسا بناؤں؟ رب العالمین ایسا بنا، میری زبان ایسی بنا ایک بار ہی لے خدا بولے، دوسری بار ہی لے مصطفیٰ بولے۔ پھر یہاں پہ پنجابی شاعر عادی صاحب کیا کہتا ہے؟ پنجابی شاعر اپنے انداز کے اندر کہتا ہے رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کہو جیا تینوں بناؤنا ہے، محبوب عرض کیتی اے ہو جیا بنا مولا، اے ہو جیا